زاہد گرو سے میرا رابطہ ایک ویڈیو کلپ سے ہوا تھا۔ میں ایک دن سکرولنگ کر رہا تھا اور میرے سامنے اچانک ایک ویڈیو آ گئی۔ درمیانی عمر کا ایک شخص میز پر بیٹھا دعویٰ کر رہا تھا، میں نے اپنی شوگر کی بیماری سال بھر میں ریورس کر لی۔ وہ بتا رہا تھا، میں نے خوراک تبدیل کی اور معجزہ ہو گیا اور میں اب 2 سال سے انسولین یا کوئی گولی نہیں لے رہا۔ میں نے کہہ لگایا اور ویڈیو کو مسترد کر کے آگے نکل گیا۔ میں 1994 سے شوگر کا مریض تھا۔ میں نے 30 برسوں میں ایسے سینکڑوں دعوے سنے تھے۔ میں نے کئی حکماء، ڈاکٹروں اور عطائیوں کی باتوں پر یقین بھی کر لیا تھا اور اس کا بھاری نقصان برداشت کیا۔ چنانچہ میں نے آخر میں صرف انسولین پر اکتفا کیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ میں اب اس قسم کے دعووں کو فراڈ اور وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ میں چند دن بعد یہ ویڈیو بھول گیا، مگر الگوریدم کی وجہ سے یوٹیوب نے دوبارہ یہ ویڈیو دکھا دی۔ میں اس دن فارغ تھا، چنانچہ میں نے وہ ویڈیو پوری سنی۔ ویڈیو میں بات کرنے والے صاحب کا پورا نام زاہد عرفان تھا۔ وہ بائی پروفیشن وکیل تھے، لیکن لاہور کے کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے تھے۔ میں نے ان کا فون نمبر تلاش کیا، انہیں فون کیا اور یوں میرا ان سے رابطہ ہو گیا۔ میں بیماری کے دوران درجنوں ماہر ڈاکٹروں سے ملا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ زاہد عرفان کے پاس شوگر کے معاملے میں ان سب سے زیادہ علم ہے۔ میں نے اس علم کی بنیاد پر انہیں زاہد گرو کہنا شروع کر دیا اور یہ آہستہ آہستہ گرو زاہد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر امریکہ کے ڈاکٹر ایرک برگ اور کینیڈا کے شوگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیسن فنگ کو پڑھنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ شوگر کوئی بیماری نہیں، یہ لائف سٹائل کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ انسان اگر اپنا لائف سٹائل بدل لے، یہ خوراک میں احتیاط کرے، ایکسرسائز کرے، ڈسپلن کو زندگی بنا لے اور بلا وجہ ٹینشن سے پرہیز کرے، تو یہ چند دنوں میں انسولین اور ادویات سے جان چھڑا سکتا ہے۔ میں نے زاہد گرو کے ساتھ مل کر اپنے اوپر تجربہ کیا تو میں بھی واقعی 1 ماہ میں صحت یاب ہو گیا۔ میری انسولین کی مقدار بہت کم ہو گئی اور جسم، دماغ اور روح میں نئی توانائی پیدا ہو گئی۔ میں کثرت شوگر کی وجہ سے ٹائپ 2 سے ٹائپ 1 آ چکا تھا، لہٰذا انسولین کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ تاہم میری انسولین کی ضرورت 10% رہ گئی، جبکہ زاہد عرفان 0 انسولین اور 0 ٹیبلٹ تھے۔ بہرحال ان کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ہم نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ اب اسلام آباد میں میرے پاس شفٹ ہو چکے ہیں اور ہم 4 برس سے ذیابیطس ریورس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اب تک الحمدللہ 5000 سے زائد اپنے جیسے مریضوں کی زندگی بدل چکے ہیں، جبکہ ہزاروں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم نے اس دوران آرگینکس فوڈز کے نام سے کمپنی بھی بنا لی۔ لوگ اس کی پروڈکٹ استعمال کرنے لگے اور یہ آہستہ آہستہ مشہور ہوتی چلی گئی۔ یہ کہانی اپنے ٹریک پر چلنے لگی، لیکن پھر یہاں سے ایک اور کہانی شروع ہو گئی۔ میں عموماً ہفتے کے آخر میں مری چلا جاتا تھا۔ مجھے ہر بار مری ایکسپریس وے کے ٹول پلازے کے فوراً بعد دی ڈائبٹیز سینٹر کے نام سے اسپتال نظر آتا تھا۔ اس کی عمارت بہت خوبصورت تھی اور اس کے سامنے ہر وقت رش بھی رہتا تھا۔ میں یہ دیکھتا لیکن آگے نکل جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن میرے دوست ڈاکٹر شہباز آسٹریلیا سے میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے دی ڈائبٹیز سینٹرز DTC کا ذکر کیا اور بتایا کہ میں اپنی زکوٰۃ اور صدقات اس ادارے کو دیتا ہوں اور میں اس سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ TDC گیا۔ میں نے ہسپتال وزٹ کیا اور ان لوگوں کا سسٹم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ ادارہ ڈاکٹر اسد حمید نے بنایا۔ یہ ابوظہبی میں کام کرتے تھے۔ یہ وہاں جس پاکستانی کا معائنہ کرتے تھے اسے شوگر نکل آتی تھی۔ یوں انہیں محسوس ہوا کہ پاکستان میں شوگر کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بیماری پورے ملک کو کھوکھلا کر دے گی۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنے چند دوستوں کے ساتھ کیا۔ ان سب نے مل کر 2012 میں دی ڈائبٹیز سینٹر کے نام سے ادارہ بنایا اور پاکستان میں کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگ انہیں اپنی زکوٰۃ اور صدقات دیتے رہے اور یہ ادارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا چلا گیا۔ لیکن TDC نے یہ سفر کیسے طے کیا، یہ ایک حیران کن کہانی ہے۔ ڈاکٹر اسد حمید نے ادارے کی بنیاد رکھنے کے بعد فنڈ ریزنگ اور موبائلائزیشن شروع کی۔ ادارے نے خود کو نان پرافٹ بنیادوں پر منظم کیا، بیرونی ملک پاکستانیوں کو ساتھ ملایا، لوگوں نے دل کھول کر ان کی مدد کی۔ آج TDC پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ،
آسٹریلیا اور امریکہ میں بھی ٹیکس ایگزمپٹ یعنی ٹیکس ریلیف بنیادوں پر رجسٹرڈ چیریٹی ہے، یعنی اوورسیز پاکستانی بھی عطیات ایسے پلیٹ فارمز کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ آج 2026 میں اس خواب کی تصویر واضح ہے۔ اسلام آباد یعنی مری ایکسپریس وے کے قریب ٹی ڈی سی کا مرکزی ہسپتال ون روف ماڈل پر ذیابیطس اور اس سے جڑی پیچیدگیوں یعنی آنکھ، دل، گردے اور فٹ کیئر کی سہولتیں ایک ہی چھت کے نیچے فراہم کر رہا ہے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے سینٹرز مکمل طور پر فنکشنل ہیں۔ ساہیوال کا ہسپتال زیر تعمیر ہے، جبکہ ہاسپٹل آن ویز کے نام سے قائم ان کا موبائل یونٹ ملک کے دور دراز علاقوں جیسے راولا کوٹ، آزاد کشمیر، خانے وال، چارسدہ اور ساہیوال میں عوام کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ پاکستان میں ذیابیطس کیئر کا وہ انفراسٹرکچر ہے جو ریاست کے بجائے عام لوگوں نے بنایا۔ اس ادارے کی اہمیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پاکستان کی اکثریت نادار یعنی غریب ہے۔ ہمارے ہاں ٹائپ 1 کے مریض خصوصاً بچے انسولین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، مگر انسولین مہنگی ہے، شوگر کے ٹیسٹ مہنگے ہیں، جبکہ غریب آدمی کی کمر پہلے ہی افراط زر سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس لیے ٹی ڈی سی نے بلو لیلیز جیسے پروگرامز کے ذریعے ہزاروں بچوں کو سہارا دیا۔ یہ اصل جنگ ہے، یعنی دوا نہیں زندگی۔ ٹی ڈی سی کے فوڈ کیئر کلینک میں ہزاروں مریضوں کے فالو اپ اور علاج کے ذریعے ایپیڈیشن سے بچاؤ کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کا فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ آئی کیئر کلینک نے ہزاروں مریض دیکھے، 1 لاکھ سے زائد مریضوں کی آنکھیں سکین کیں اور یوں بہت سے مریضوں کو بروقت علاج کے ذریعے بینائی سے محرومی سے بچانے میں مدد ملی۔ ان کی رپورٹ میں فوڈ کیئر کے حوالے سے یہ بھی درج ہے کہ ہزاروں پروسیجرز کے ذریعے 2350 سے زائد پاؤں کٹنے سے بچائے گئے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن یعنی IDF کے 225 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ذیابیطس کا بوجھ غیر معمولی اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سال 2025 میں پاکستان دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں کی شرح کے لحاظ سے پہلے نمبر پر تھا۔ 3 کروڑ 45 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے۔ ملک کو اس بحران سے ٹی ڈی سی جیسے ادارے ہی نکال سکتے ہیں۔ دی ڈائبٹیز سینٹر یعنی ٹی ڈی سی ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ یہ SECP میں سیکشن 42 کے تحت رجسٹرڈ ہے اور ٹیکس سے مستثنیٰ ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور خیرات میں ٹی ڈی سی کو بھی یاد رکھیں۔ یہ ادارہ ہزاروں لوگوں کا مفت علاج کر رہا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی مالی معاونت بے شمار لوگوں کی جان بچا سکے گی۔ آپ اگر ٹی ڈی سی کی سپورٹ کرنا چاہیں تو ان کا آفیشیل ڈونیشن پیج یہ ہے۔ آج فیصلہ یہ نہیں کہ ہم نے ایک ادارے کی مدد کرنی ہے یا نہیں، آج فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ہزاروں زندگیاں آسان بنانی ہیں یا مشکل، کیونکہ شوگر جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ ایک فرد کو نہیں پورے خاندان کو بیمار کرتی ہے، اور اگر کسی غریب گھر میں انسولین رک جائے تو وہاں صرف شوگر نہیں بڑھتی، خوف بھی بڑھ جاتا ہے، اور قومیں خوف سے نہیں تعاون سے زندہ رہتی ہیں۔ آپ اپنے احتیاط کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان بینکوں کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔